الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب ما يقول إذا أصبح. یہاں اس کے بعد کے ابواب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں سے متعلق روایتیں پیش کر رہے ہیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہم اپنی ہر چیز میں، ہر ضرورت میں، اپنے ہر حرکت و سکون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ورنہ بندے جو ہیں وہ تو محتاج ہی محتاج ہیں. اور ہمیں اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی بڑائی کے پیش نظر ضرورت تھی کہ بندوں کو وہ طریقہ سکھلایا اور بتلایا جاتا کہ وہ اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کن الفاظ سے پیش کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انسانی حاجتوں کو پیش کرنے سے متعلق کہ اللہ کے حضور کس طرح ان کو پیش کر کے مانگا جائے، وہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے. یہ دعا کا جو ایک باب ہے، یہ شعبہ ہے، بڑا اہم شعبہ ہے. علماء نے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ آپ نے جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جن کلمات اور جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا طریقہ انسانوں کو سکھلایا، وہ در حقیقت وہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الہام فرمایا. گویا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ کلمات اور وہ الفاظ جن سے بندے اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، طلب کریں، اتارے، اور وہی کلمات اور وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائے. ویسے قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرو. اب انسان کے ساتھ انسانی حاجتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور اپنی ان حاجتوں کی وجہ سے
ان حاجتوں کے حصول کے لیے اس کو اپنے آپ کو اس میں مشغول کرنا پڑتا ہے، کھانا پینا اور دوسری ضروریات، اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے آدمی کو کمانا پڑتا ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ ساری طبعی ہوائیں لگی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے جس وقت آدمی اپنی ان حاجات کی پورا کرنے میں اور ان کو حاصل کرنے میں مشغول ہوگا تو کیسے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے؟ کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے، سونے کی حاجت ہے، قضاء حاجت پیشاب پاخانے کے تقاضے ہیں، اور کمائی کے لیے بازار میں جانا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، نکلنا ہے، یہ سارے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اب بیٹھ کر کے اگر کروایا جاتا تو کتنا ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتلا دیا کہ آدمی اپنی ان ساری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا رہے، اور ہر کام میں کہ بھئی آپ کو سونا ہے نا تو ہم سونے سے نہیں روکتے، سو جا، سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، اور آنکھ کھلے تو یہ پڑھ لو، صبح ہو تو یہ پڑھ لو، شام کے وقت یہ دعا کر لو۔ کھانا ہے، کھانے سے آپ کو روکا نہیں جاتا، کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے درمیان یہ پڑھتے رہو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی حاجت پوری کرو، اس سے پہلے اس مخصوص جگہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، فارغ ہونے کے بعد نکلو تو یہ دعا پڑھو۔ بازار جانا ہے تو گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ کلمات کہو، اس پر یہ ثواب ملے گا۔ ہر وقت، ہر موقع، ہر کام کے شروع میں، آخر میں، درمیان میں، اور مختلف اوقات جو بدلتے رہتے ہیں، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو اب ان میں بھی کہ بھئی صبح ہو تو یہ دعا پڑھو، شام کو یہ دعا پڑھو، رات کو یہ پڑھو، دن میں یہ پڑھو۔ گویا کہ مختلف احوال جو ہیں انسانوں کے، ان حالات اور مختلف اعمال، ان سب مواقع پر، اور مختلف ضرورتیں جو آدمی اپنی پوری کرتا ہے، تبھی ان سب، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جاوے، وہ تو بڑا غفلت کا موقع تھا، لیکن وہاں بھی بتلایا کہ آپ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بلکہ عین اس وقت جب کہ آپ کا مادہ منویہ آپ کی پشت سے نکل کر بیوی کے رحم میں جانے والا ہے، نکل رہا ہے، اس وقت ابھی ایک دعا سکھلائی جس کو زبان سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ایک دل میں اس کا تصور ہوگا۔ اندازہ لگاؤ کہ آدمی اپنی بیوی میں مشغول ہے، اس وقت بھی اس کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ گویا غفلت کے سارے پردے ہٹا دیے اور آدمی کے دل میں اللہ کی یاد کو بٹھانے کے طریقے بتلا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو جو ضروری قرار دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو کیا اس میں باری تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ اللہ کو بندے یاد کریں گے تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ یا نہیں کریں گے تو اس میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ساری دنیا مل کر کے اللہ کی عظمتوں کی بڑائی بیان کرے، سب نیک بن جائیں۔ روایت میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا نیک آدمی ہے، ساری دنیا کے لوگ ایسے بن جائیں اللہ کے مطیع و فرما بردار، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی اور اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ ایسے بن جائیں جو دنیا میں سب سے برا اور نافرمان اور خطرناک آدمی ہے، ایسے سب بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، کبریائی میں، اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی عبادتیں کروائی جا رہی ہے، اللہ کا نام جو ہے پڑھوایا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کی تاکید کی جا رہی ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ انسانوں ہی کا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں من گردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم شاں شوندو درفشاں، کہ ان بندوں کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں پاک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کی ذات بہت پاک ہے، ہمارے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں پاکی نہیں آتی، بلکہ پاک ہم شاں شوند، کہ یہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے یہ بولنے والے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری گندی زبانیں وہ تو اس قابل تھی نہیں کہ اللہ کا نام لیتی، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا
کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہماری گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ فائدہ بھی ہے تو کس کا ہے؟ انسانوں کا۔ تو یہ ذکر جو ہے اللہ کی یاد، ضرورت ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں، اس کے اندر اللہ کی یاد پیوست ہو جائے، اللہ کا دھیان اس کو ایسا حاصل ہو جائے کہ کوئی لمحہ غفلت کا نہ گزرے۔ استحضار، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ آدمی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، گناہ نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ اللہ کا دھیان جو ہے وہ اس کو گناہ سے، جو غلام یہ سمجھتا ہو کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، میں آقا کے حضور میں کھڑا ہوں، وہ کبھی آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذکر جو ہے، ذکر کی کثرت، وہ استحضار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں جمانے کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، وہ سارے غفلت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آدمی بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان دل میں سے نکل جاتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، اس وقت وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا ایسی حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہوتا، اللہ کا دھیان دل میں جمع ہوا ہوتا، تو کبھی وہ زنا نہ کرتا، وہ دھیان ہٹا اس لیے نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ یہی حال چور کا، کہ چور چوری نہیں کرتا ایسی حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا ایمان سے مراد یہاں اللہ کا دھیان اور استحضار وہ اگر ہوتا تو وہ چوری نہ کرتا، شراب پینے والا شراب نہیں پیتا ایسی حالت میں کہ وہ مومن۔ تو یہ اللہ کی طرف سے غفلت جو ہے وہی دراصل آدمی کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کائی کا ذکر کا، اور یہ ذکر تو ساری کائنات کی روح ہے، ساری عبادتیں جو ہیں نا وہ بھی اس کی جان یہی ہے۔ نماز جیسی سب سے اہم عبادت، اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی بتا دیا گیا وہاں۔ تو ہر عبادت اسی لیے، ہر چیز گویا اللہ کو یاد کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو حکم دیا گیا، دراصل اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو ذکر اللہ کی کثرت، اب وہ کثرت کیسے ہو؟ اس لیے کہ انسان کے ساتھ یہ ساری ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے اللہ کو یاد کرنا، لیکن وہ کہتا ہے میرے کھانے کا وقت آ گیا، میں بھوکا رہوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا، کھانا تو مجھے کھانا ہی پڑے گا، اب اس وقت میں اللہ کو کیسے یاد کروں؟ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، کیسے اللہ کو یاد کروں؟ سونے کی ضرورت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتلا دیا کہ بھئی یہ تمہارا کام جو ہے اس کے شروع میں، اس کے درمیان میں، اس کے آخر میں جو آپ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے، یہ اللہ کا ذکر ہو، یہ سارا کام برکت والا ہو۔ ہم خرما و ہم ثواب جیسا مسئلہ ہو گیا۔ یہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ بتلایا گیا، اور دعا کے کلمات اور الفاظ، ان کے معنی اور ان کے مفہوم اور مطلب پر آدمی غور کرتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اتاری، اور آپ نے امت کو یہ سکھلایا، ورنہ انسانوں میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حمد کا اور اللہ کے ذکر کا حق ادا کر سکتے۔ تو یہاں باب ما یقول اذا اصبح، کہ صبح کے وقت آدمی کیا کہے، گویا جب صبح ہو تو یہ، شام ہو تو یہ کلمات کہیے، سورج جب طلوع ہو تو یہ، غروب ہو تو یہ کلمات کہے جائیں۔ باب ما یقول اذا اصبح، یہاں روایت لائے حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عمر عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال اصبحنا واصبح الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا اله الا هو واليه النشور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے، یعنی صبح کا وقت جب ہوتا تھا، اصبح آدمی صبح کے وقت میں داخل ہو تو اس کو کہتے ہیں اصبح۔ تو آپ اپنی جگہ پر ہیں اور صبح آ جائے گی،
تو جب صبح آ جائے گی تو یوں کہا جائے گا اصبح. تو جب صبح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرماتے تھے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ. ہم نے صبح ایسی حالت میں کی کہ ہم بھی اللہ کے لیے اور ساری کائنات بھی اللہ ہی کی ہے. وہ اللہ ہی سب کا مالک ہے. وہ جس وقت ہم صبح کر رہے ہیں ہم پر پورا اختیار اور ملکیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو. ہم ہی پر نہیں بلکہ ساری کائنات کے اوپر جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر سب کا مالک اللہ ہے. والحمد کلہ للہ. اور ساری تعریفیں خوبیاں کمالات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یعنی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. اس لیے کہ سب اللہ کا پیدا کیا ہو. بھائی کسی درزی نے اچھا کپڑا بنایا اور کوئی اس درزی کی تعریف کرے گا بڑا اچھا کپڑا، تو اس درزی کو اچھا کپڑا بنانے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے. تو گویا اس کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. چیزوں کی اور دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. تو جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دوسری چیزوں کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بھی در حقیقت لوٹتی ہے، پہنچتی ہے کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ. لا شریک لہ. کوئی اس کا اس میں اس کی اس مالک ہونے میں اس کی تعریف کے حقدار ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ساجیدار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور دوبارہ زندہ ہو کر کے اسی کی طرف جانا ہے. گویا یہاں بتلا دیا گیا کہ ابھی تو یہاں صبح ہوئی ہم اٹھے ہیں نیند سے، لیکن حقیقت میں لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وَإِذَا أَمْسَىٰ. جب شام ہوتی، شام کا وقت آتا تو آپ یہ دعا کرتے أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ. یہاں پر بھی وہی بجائے اصبحنا کے اسما ہم نے شام کی ایسی حالت میں کہ ہم اس کی ملکیت ہے اللہ ہی کی ملکیت، اور ساری کائنات نے بھی شام ایسی حالت میں کی کہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا مالک اور مختار اللہ ہی ہے، کسی کو اس پر ملکیت نہیں. والحمد کلہ للہ. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے. لا شریک لہ لا الہ الا ہو. اللہ کا کوئی ساجیدار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وإلیہ المصیر. اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. باب من دعا فی غیرہ من الدعاء. اب یہاں دوسرے کے لیے دعا، تو دوسرے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. کبھی یعنی یہ بات عام طور پر زیر محدثین کے یہاں بحث میں لائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی خالی دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے آپ کو اس دعا میں شریک نہیں کیا، تو پھر اس میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی صورت میں بھی پہلے دوسرے کے لیے کی یا پہلے اپنے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کے یہاں. لیکن خالی کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا تو اس میں کیا کوئی حرج تو نہیں؟ تو یہ باب لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیوں اس کو چھیڑا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی آدمی جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا صرف اور اپنے لیے نہیں کرتا تو یہ گویا ایک جو ہے ایک احتمال ہے، ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ خود محتاج نہیں ہے دعا کا؟ تو دوسروں کے لیے تو کرتا ہے اور اپنے لیے نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اس چیز کو کا صحیح ہونا اور درست ہونا ثابت کرنے کے لیے محدثین کوشش کرتے ہیں اور یہاں اس قسم کی روایتوں کو پیش کرتے ہیں کہ خالی دوسرے کے لیے بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. بھائی کچھ اللہ آپ کو تندرستی دے، تو جو دوسرے کے لیے تندرستی کی دعا کر رہا ہے وہ خود بھی محتاج ہے. کس کا؟ تندرستی کا اور ساری چیزوں کا. تب کوئی کہے گا بھائی تم خود بھی محتاج ہو، تم نے اپنے لیے تو دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی، کیا تم مستغنی ہو تندرستی سے؟ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی گستاخی تو نہیں، کیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا عبدة قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل الرحمن تبارک و تعالی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لاجبت إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ورحمة الله على لوط إذ كان ليأوي
ان کان لیاوی الی رکن شدید اذ قال لقومه لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید ما بعث اللہ بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومه قال محمد الثروۃ الکثرۃ والمناۃ. یہاں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت لائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم یعنی معزز عزت والے شریف اور بیٹے ہیں وہ عزت والے اور شریف کے اور وہ بھی بیٹے ہیں عزت والے اور شریف کے اور وہ بھی بیٹے ہیں عزت والے اور شریف کے. کون؟ یوسف جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے, جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے, جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے, جو اللہ کے خلیل ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حضرت یوسف وہ شخصیت ہے کہ 4 پشتوں تک نبوت کا سلسلہ ہے. یہ وہ شرف اور سعادت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف, کہ اگر میں قید میں اتنے زمانے تک رہتا جتنے زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور پھر میرے پاس بلانے والا آتا تو آتے ہی میں تو اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے باہر آ جاتا. اور حضرت یوسف نے کیا کیا؟ وہ جو حضرت یوسف علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک تو زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا, اس میں اس کو ناکامی ہوئی, پھر بدنامی ہوئی. اپنی اس بدنامی کو دور کرنے کے لیے جب پتہ چلا کہ اس واقعے کا چرچا ہے شہر کی مصر کی عورتوں میں, تو اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے یا ان عورتوں کے سامنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنی اس حرکت میں گویا معذور تھی, یہ ہے ہی ایسے کہ ان کی طرف آدمی جو ہے رغبت کر سکتا ہے. ان کو باقاعدہ دعوت دی اور ان کے سامنے فروٹ رکھا گیا اور چوریاں کاٹنے کے لیے رکھی گئی, اور پھر حضرت یوسف کو کسی بہانے سے بلایا, اور جب ان پر نظر پڑی تو عورتوں کے ہاتھوں میں پھل تھے, کاٹنے کے لیے ہاتھ میں چھری تھی, تو بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں. تو گویا اس طرح کر کے زلیخا کا مقصد یہ تھا کہ ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھو یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتے ہو. تو اب ان عورتوں نے بھی جو کوشش کی کہ حضرت یوسف کو ورغلائے اور جو ہے ان کو آمادہ کرے کہ ان کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے قبول, تو اس پر حضرت یوسف نے جو جملہ کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اللہ یہ عورتیں مجھے جس برائی کی طرف راغب کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل مجھے پسند ہے. چنانچہ ان کو جیل بھیجا گیا تھا. اب بلا قصور وہ جیل میں ڈالے گئے تھے. ان پر یہ تہمت لگائی گئی تھی کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے, نعوذ باللہ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, زمانے تک رہے. روایت میں وہ جو 2 آدمیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جس کے متعلق ان کو یہ گمان تھا کہ یہ جو ہے وہ جو چھوٹ جائے گا, اس کو کہا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. بہرحال وہ تو بھول گیا وہاں, اور مزید جو ہے حضرت یوسف 7 سال تک جیل خانے میں 7 سال 7 مہینے 7 دن مفسرین لکھتے رہے. یہ تو مزید وہ پہلے جو رہے تھے وہ الگ. پھر اتفاق کی بات کہ اللہ بادشاہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کو جیل خانے سے باہر نکلوانا منظور تھا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے اس خواب کی تعبیر اپنے لوگوں سے پوچھی, کوئی بھی اس کی تعبیر بتا نہ سکا. اس وقت تو اس آدمی کو یاد آیا کہ بھئی خواب کی بہترین تعبیر بتانے والی ایک شخصیت ہے. بادشاہ کو کہاں ہے, جاؤ. وہ گیا. حضرت یوسف نے کوئی شکایت نہیں کی کہ بھئی تم کو میں نے کہا تھا یاد رکھنا بتانا تم نے. وہ جاتے پوچھا اور فوراً انہوں نے تعبیر بتلا دی اپنی طرف سے. مزید احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی تھی وہ بھی بتائی. اور آ کر کے جب اس نے یہ جواب بادشاہ کے سامنے نقل کیا تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو بلاؤ. ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. تو جب وہ آدمی پہنچا ہے بادشاہ کا تو حضرت یوسف اب اتنی مدت تک جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کو بلاوا آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بلانے والا آیا تو اس کو کیا جواب دیا, ارجع الی ربک,
کہ بھائی تم مجھے بلانے پہلے میرا معاملہ صاف ہو جائے، میں ابھی نکل آؤں گا تو یہ لوگ یوں سمجھیں گے کہ بادشاہ نے اپنی خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مجھے جیل خانے سے نکالا ہے، ورنہ گویا یہ مجرم ہی تھا، جو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ برابر تھا۔ پہلے جو ہے جس معاملے کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا اس کی تحقیقات ہو جائیں۔ فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ذرا تحقیق۔ حالانکہ یہاں اشارہ تو مقصود تھا عزیز مصر کی بیوی کی طرف، لیکن چونکہ اس کے گھر میں رہ کر کے پلے بڑے تھے تو اس کے احسان کی وجہ سے جو ہے اس کا نام صراحتاً نہیں لیا۔ تو آگے جب وہ یہ سب تحقیقات ہوگی تو یہ بات بھی کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بھی کتنی شرافت کی بات ہے اتنے سالوں جیل میں رہنے کے بعد بھی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بلاوے پر بجائے جانے کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، چنانچہ بلائی گئی عورتیں اور تحقیقات ہوئی اور وہاں سب نے اقرار کر لیا کہ یہ بیدار ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا کمال بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اتنے زمانے تک جیل میں رہتا جتنے زمانے تک حضرت یوسف رہے اور پھر یہ بلانے والا میرے پاس آتا تو میں تو فوراً باہر نکلا۔ یہ آپ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، حضرت یوسف کی اس خوبی کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز آپ نے اختیار فرمایا۔ ورحمۃ اللہ علی لوط، اور اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت لوط۔ بس یہاں تو یہ بتلانے کے لیے لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام، یہ اسی کو ثابت کرنا ہے، اور اپنے لیے یہاں کوئی جملہ دعا یا ذکر کیا نہیں گیا ہے، خالی ان کے لیے دعا کی۔ تو اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت لوط پر۔ ان کان لیاوی الی رکن شدید، وہ بہت مضبوط پناہ گاہ پر پناہ حاصل کیے ہوئے تھے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنی قوم سے لو ان لی بکم قوۃ، اگر میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ سے پناہ حاصل کرتا۔ یہ دراصل حضرت کی طرف سے فیصلہ ہوا حضرت لوط کی اس قوم کو ان کی اس برائی کے اوپر اور ان حرکتوں کے اوپر ہلاک اور انہی کو عذاب دینا۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی اور پیش لڑکوں امرت جو ہوتے ہیں لڑکے، ان لڑکوں کی شکل میں آئے بڑے بیماری میں مبتلائی۔ اب جو آئے تو ان کی بیوی نے لوگوں کو باخبر کر دیا، تو ان کے جو سردار لوگ تھے وہ پورے اپنے مجموعے کو لے کر اپنے جو ہے پوری جماعت کو لے کر کے ہلہ بولا حضرت لوط کے مکان پر۔ انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ لوگ باہر ہیں، دروازہ توڑنے کی، دیوار کے اوپر سے پھان کر اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے مہمان ہیں، لا تخزونی فی ضیفی، ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو، میری عزت کا خیال رکھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ تو ان پر تو جو ہے اپنے اس گناہ کی عادت جو تھی اس کا سودا ایسا سوار تھا کہ کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو اسی بے بسی کے عالم میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، لو ان لی بکم قوتن، کہ میرے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا جواب دے سکتا، تمہارا ان کی طرف سے دفاع کر سکتا، تمہارا مقابلہ کر سکتا تو میں کرتا مقابلہ، یا پھر کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی، گویا میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کے لیے آتا۔
کیونکہ وہ جہاں تھے وہ ان کا خاندان، ان کا قبیلہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا یا کلمات کہہ کر یہ جملہ بات فرمائی کہ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اپنی قوم کے مضبوط خاندان میں بھیجا. حضرت لوط کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو مضبوط، جو ان کی حمایت. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت بنو ہاشم نے کی. آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اور اس بائیکاٹ کے موقع پر شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے لوگ محصور ہو کر کے رہ گئے تھے. تو جن کو شعب ابی طالب میں محصور ہو کر رہنا پڑا تھا وہ سب مسلمان نہیں تھے. خود ابو طالب کو دیکھ لیجیے جن کی وجہ سے اس گھاٹی کا نام شعب ابی طالب پڑا، وہ خود بھی تو پوری زندگی حمایت کرتے رہے لیکن اسلام نہیں لائے تھے. اس حمایت کس بنیاد سے کی تھی؟ فقط خاندان کی بنیاد پر. تو یہ خاندانی تعلق ہے، ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے خاندان والے کی حمایت کرتا ہے. تو بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات دعائیہ جو تھے اس کی وجہ سے اس روایت کو یہاں پیش کیا ہے. کڑا چلانے کھاؤں جائز کہ نہیں؟ بھائی ممنوع ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اونٹ نو گوشت کھواتی وضو فریضی کروں پڑے؟ نہیں. اور پہلے یہ حکم تھا، یہ ختم ہو گیا. ہم بستری کریا بعد عورت ناپاکی نے حالت میں بچہ نے دودھ پلا ہی سکے؟ ہاں پلا سکتے. ویسے وضو کر لینا زیادہ مناسب ہے. جنازہ نے کھان دیوانوں صحیح طریقوں سوچے سو بچے کی پگڑی نے ساتھے ساتھے چالی شکائے. اور درمیان سے وہ بات ابھی آج کل وہ جو ابا وغیرہ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیچ میں یوں کر، یہ نہیں. ہمارے یہاں جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جنازہ اس پر رکھا ہوا ہے اس کے اگلا حصہ اپنے دائیں کندھے کے اوپر اور اس کو رکھ کر کے 10 قدم چلو، پھر اس کے پیچھے والا اسی لائن کا جو ہے اسی دائیں کندھے کے اوپر رکھ کر کے 10 قدم چلو، پھر دوسری طرف کا اگلا حصہ بائیں کندھے کے اوپر رکھ کر 10 قدم، پھر اس طرح 40 قدم. لیکن اب وہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے اس کی نوبت آتی ہے. اور یہ تو کندھے پر رکھ کر چلنے کی بات ہے. آج کل تو جنازہ ہی چلتا ہے، اوپر سے پار ہو جاتا ہے، اٹھانے والے اس کو گویا ادھر سپلائی کر دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. لیکن اب وہ مجمع اتنا کثیر ہوتا ہے کہ معاملہ قابو میں نہیں رہتا. بچانہ جنم થવાથી ખુશીમાં સગા વાલાઓમાં કોઈ વસ્તુનો હદિયો આપી શકાય. બહરહાલ ویسے اس کی خوشی میں کسی کو دے ہدیہ تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس موقع پر وہ دیں، وہ البتہ ہے. فجر مغرب نے عشانی عقیقہ کر لیا جائے اور وہی گوشت ہدیے میں دے دیا جائے، یہ مصنون طریقہ ہے. فجر مغرب نے عشانی فرض نماز اکلا پڑھیے تو قرات زور سے پڑھ بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں. یعنی جہری نمازیں اکیلا اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس میں جہرن قرات کی جا سکتی، کر سکتے ہیں. فرض نماز میں امام ساتھ شریک થઈ ગયા બાદ વضو તૂટી જતા વضو કરી બીજી મસ્જિદમાં જ્યાં નમાઝની જમાતનો વખત મોડેથી હોય ત્યાં જઈ બીજી ઇમામ સાથે નમાઝ પઢી શકાય? હા, પढ़ सकते. कुर्ता और कमीज के अलावा दूसरी चीजें अंदर जो पहनी जाती है अगर उसमें पेशाब के कतरे या और कोई नापाकी लगे तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नहीं होगी, नमाज नहीं होगी. वो तो जो भी कपड़ा हमारे जिस्म पर है, ऊपर है, अंदर है, जो भी है बदन के साथ लगा हुआ है और ऊपर जितना, यहाँ तक कि चादर भी आपने ओढ़ रखी है और उस चादर में भी इतनी नापाकी लगी हुई है जो नमाज के सही होने से रुकावट बन सकती है, तो फिर नमाज होगी नहीं. याद रखना, खाली कुर्ता और पाजामा ही का पाक होना काफी नहीं. नमाज के वक्त जो कपड़े जिस्म पर हैं वो सब के लिए यही हुक्म है. हमारे पड़ोसी हैं जो केबल की दुकान में नौकरी करते हैं, हमारा उनका अच्छा ताल्लुक, वो हमारे वहाँ खाना वगैरह भेजते हैं, हम उनके वहाँ भेजते हैं. तो क्या ये खाना जायज़ है? अगर उसको मना करते हैं तो उसकी दिल शिकनी होती है, तो क्या किया जाए? क्योंकि पड़ोसियों के तो बहुत हुकूक है. केबल का मतलब हाँ, तो भाई अगर वो ये टीवी के लिए जो इस्तेमाल हो तो उस सूरत के अंदर तो उनकी कमाई हलाल नहीं है. अब दिल शिकनी और दिल जोई का वही ख्याल किया जाता है जहाँ अल्लाह ताला का कोई हुक्म टूटता, जहाँ अल्लाह का हुक्म टूटता है उनको बता दिया जाए कि भाई तुम अल्लाह की नाफरमानी, जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी करते हो उस मामले में फिर उसका कोई हक हम पर आता नहीं है. उस मामले में
اثر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں جب تک کہ سورۃ تیلا نہ پڑا. اس سے پہلے ذکر خفی کیا ہے اور مراقبہ کیا ہے ذرا تفصیل سے سمجھائیں. یہ تو یہاں سمجھانے کی چیز. آج کل ایک BC کر کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں جس کی شکل یہ ہے کہ چند آدمی مل کر ہر مہینے کے اعتبار سے پیسے جمع کرتے ہیں. پھر ایک مدت کے بعد سب حصے دار مل کر قرآن اندازی کرتے ہیں. جس کا نام نکل آتا ہے وہ ساری رقم لے لیتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے مہینے پیسے جمع کرتے ہیں اور پہلے جس کا نام نکل آیا تھا اس کو نکال کر باقی اسی طرح پکڑتے ہیں. اس طرح پیسے جمع کروانا صحیح ہے. اور ان حصے داروں میں جو پیسہ جمع کرواتے ہیں تو ان میں سے کسی کی کمائی کپڑے کی یا موبائل کی یا کیبل کی نوکری کرتا ہو یا اس طرح پیسے جمع. بھائی جس کی کمائی حرام کی ہو اس کے ساتھ تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اگر یہ BC کا مطلب اتنا ہی ہے کہ بھائی 10 آدمی ہیں, انہوں نے طے کیا کہ ہر مہینے ہم 1000 روپے نکالیں گے اور اس طرح جو ہے انہوں نے 10 میں مل کر کے 10,000 جمع کیے اور قرآن اندازی کر کے ایک کا نام لیا نکلا اس کو دے دیے. پھر دوسرے مہینے میں پھر اسی طرح 10,000 جمع کیے. اب قرآن اندازی میں پہلا جو جس کی نکل چکا ہے اس کا نام نہیں آیا رکھا, باقی 9 کا رکھا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کر سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے, مدد کی ایک شکل ہے. یہ گویا وہ ایک تعاون ہے. پہلا جس نے نکلا پہلی مرتبہ جس کا نکلا یوں سمجھا جائے گا کہ اس 10,000 میں سے 1,000 تو اس کے خود کے ہیں اور باقی 9,000 9 ساتھیوں نے اس کو قرض کے طور پر دیے. پھر دوسرے مہینے میں جب 10,000 جمع کیے جائیں گے تو جس کو پہلے ملے تھے وہ تو ہاتھ نکال دیا گیا. اب جس کا نام نکلا اس کے پاس 10,000 1,000 تو اس کے اپنے ہیں اور 1,000 اس ساتھی کی. کون سے؟ جس کا وہ گویا اپنے اس کے لیے وہ 1,000 ادا کر رہا ہے اور باقی 8,000 دوسرے ساتھی اس کو قرض دے رہے ہیں. اسی طرح سمجھتے جاؤ یہاں تک کہ نہیں بن جائے گا ایسا.